آج 27 ذوالحج بدھ کے دن قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لو، جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، فرشتے اس گھر کو رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں اور دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 ذوالحج بدھ کے دن قرآن پاک کی سب سے زیادہ پرسکون، آنکھیں روشن کرنے والی سورتوں میں سے ایک سورت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سورت اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں کو امیر اور بیماروں کو صحت مند، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح کو پڑھے گا تو فرشتہ دن بھر اس کی حفاظت کرے گا، اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو ساری رات فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ خاندان کے اندرونی امن کو برقرار رکھنے میں، کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ سورت مال ملازمت کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ یہ سورت سورہ رحمان ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، زندگی کی سختیوں میں اسے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، ذوالحج جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا سال اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ آج 27 ذوالحج بدھ کا دن ہے۔ اس مہینے کا ہر دن بہت ہی زیادہ فضیلت اور عظمت والا ہے، لیکن اگر ان دنوں میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت ناموں اور قرآن مجید کی طاقتور سورتوں کے وظائف پڑھتے ہیں تو اس دن کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، آپ کے رزق میں اضافہ کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں کی بادشاہت پر ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے ہمیں نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک بستی تھی جو امن و اطمینان کے ساتھ رہتے تھے، اس کا رزق ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں میں امن و سلامتی، مال و دولت وغیرہ سے نوازا تھا، لیکن جو ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کی حالت بدل دی، ان کی خوشحالی کو تنگ دستی میں بدل دیا، سلامتی کو بد امنی میں بدل دیا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر سخت بھوک اور ڈر میں مبتلا کیا کہ گویا ڈر اور بھوک ان کے کپڑے بنے، جس نے ان کو سر سے پیروں تک ڈھانپ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف انداز ہونے کا طریقہ ان کی نعمتوں کو زوال سے محفوظ کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو ضرور پالے گا۔ وہ 3 خصلتیں یہ ہیں: نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو۔ نمبر 3، کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو اس طرح وہ ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ آج 27 ذوالحج بدھ کے دن آپ کو جہاں جیسے بھی وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ درود ابراہیم ثواب کی نیت کے ساتھ ایک بار میرے ساتھ ضرور
ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد نرینہ چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو سکتی، آپ اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی نیت ہے، آپ اپنی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو اس کا وظیفہ کریں گے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس مبارک ناموں سے پکارتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، اے فرشتوں یہ کون ہے جو میرے ان ناموں کے ساتھ مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، آج آپ اپنے اس ناممکن حاجت کی نیت کر کے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو پڑھنا اور پھر دیکھنا کیسے آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کریں۔ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو دو بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ان مبارک ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک مکمل تسبیح اور اس کے بعد ایک اور اوپر یعنی کہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بے حد لاڈلی سورت ہے، قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے، بچے کو یہ سورت یاد ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ سورہ کوثر پڑھیں گے، 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے سورہ رحمان ایک بار پڑھنی ہے، مکمل پڑھنی ہے۔ سورہ رحمان جو کہ 27ویں پارے کی سورت ہے، اس سورت کو ایک بار پڑھنے کے بعد آخر میں وہی جس طرح شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھیں گے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، آج 27 ذی الحج بدھ کے دن آپ کو جہاں اور جیسے وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، پہلے نمبر پر آپ نے 101 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے ایک بار مکمل سورۃ رحمان پڑھنی ہے۔ آخر میں جس طرح شروع میں درود پاک پڑھا اسی طرح آخر میں پڑھیں گے۔ جب سارا عمل مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے 100 سال کے گناہ بھی ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے، رزق کی فراوانی عطا کرے، تنگ دستی کو ختم کرے۔ یا اللہ قرض داروں کے قرض کو سے نجات عطا کرے، بے گھروں کو گھر عطا کرے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کرے، بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا کرے۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ماں باپ کا فرمان بردار بنا دے، دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین ثم آمین۔ ناظرین، ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ صدقہ خیرات میں پوشیدہ کیا جائے یا ظاہر، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان اور طاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے باغوں کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہوں، ان سے زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل دے، اگر اس سے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ صدقہ مال میں کچھ کمی نہیں کرتا، اور بندے کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق اور برکت میں وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔